بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیے اللہم صل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ یہ ہیں تصوف کی اصل باتیں جو سنائی گئیں۔ اصل تصوف یہ ہے نہ کہ صرف نفلیں پڑھ لیں، ضربیں لگا لیں، اس سے کچھ فائدہ اپنا ہو گیا تو ہو گیا ہو، مگر اب تو ضربوں کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ کر کے دیکھ لو، چوتھے دن کہو گے میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھ کو گرمی آ گئی، میری رگیں دکھ رہی ہیں، سر بھاری ہو گیا، چکر آ گیا، دماغ چل گیا۔ متقدمین میں اکابر کے ارشادات اور ان کی تعلیمات ان کے زمانے کے اعتبار سے انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی، پہلے زمانے کی۔ اور اس زمانے کے اندر حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر چلنے میں ہی نفع ہے اور نقصان کا دفعیہ ہے، علاج ہے۔ گویا کہ میں حضرت والا کے ارشادات سنانے کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے محصور ہوں۔ متقدمین کی کتابیں متقدمین کے لیے ہیں، پہلے زمانے کی۔ ہم جیسوں کے لیے حضرت والا کی کتابیں متقدمین کی کتابوں کا زمانے کی پوری رعایت رکھتے ہوئے نچوڑ ہیں۔ اور خود فرمایا تھا حضرت نے کہ 100 سال کا انتظام کر چلا ہوں، اب کسی نئی کتاب کے لانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو کتاب لکھنی ہو، مواد میری کتابوں میں ملے گا، اور اپنی زبان میں ترجمانی کرتے رہیں۔ اور فرمایا تھا جس زمانے میں کوئی بھی کام نہ دے گا اور کوئی پیر فقیر کام نہ دے گا، اس زمانے میں میری کتابیں کام دیں گی۔ حضرت والا نے زمانے کو پہچانا تھا، مختلف قسم کے اشخاص کو دیکھا برتا تھا، ان کے حالات اور معاملات کا تجربہ کیا تھا۔ اب تو بس حضرت والا کی کتابیں دیکھنا چاہیے۔ جو مواعظ ہیں ان کو لے کر پڑھو، جو ملفوظات ہیں ان کو پڑھو، ہر موضوع کی کتابیں حضرت کی موجود ہیں، ان کو پڑھو۔ لیکن اس میں بھی تو یہ تفصیل ہے، اگر کسی کو واقعی تعلق کسی سے اعتقاد اور اعتماد کا ہو جائے، کسی بزرگ سے تعلق اعتقاد کا اور اعتماد کا ہو جائے، دو چیزیں ہیں، اعتقاد ہو اور اعتماد ہو، تو جو وہ کتاب متعین کرے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے سوا کسی دوسری کتاب کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ آ رہی سمجھ میں؟ دوسری کتاب پتہ نہیں اس نے سنا تھا یا کیا، ایک لڑکا ہے نو مسلم، وہ جو میری مجلس ہوتی ہے یہ ڈالتے ہیں، اس میں یہ سنتا ہے، یا جو اس نے خود بھری تھی یہاں آ کر کے وہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، یا جو میری کتاب ہے وہ پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی تقریر بھی سننا اس کو پسند نہیں۔ میں نے ایک دن ایک مضمون تھا، میں نے کہا اسے سنتا ہوں، کتنا کام کا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں لاؤ میں سن لوں، آپ کہہ رہے ہیں تو لاؤ سن لوں۔ سننے کے بعد سن لیا جی، میں نے دے دیا واپس۔ تو میں نے سوچا اس کو دلچسپی نہیں ہے اس کو سننے سے۔ میں نے کہا تمہیں دلچسپی نہیں ہوئی اس کی؟ کہنے لگے میں تو آپ کو جانوں اور کسی کو نہیں جانتا۔ دیکھا آپ نے، میں تو آپ کو جانوں اور کسی کو۔ اور آج کیا ہے، جہاں دیکھی توا پرانت وہیں گنوا دی ساری رات۔ کہیں محفل میں پہنچ گئے پیروں کے، ایسا کہ جہاں ناچ رہے ہوں اللہ یہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ کھڑے ہو کر کے ناچ کے ذکر کر رہے ہیں، یہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ بڑا مزہ آیا، مزہ تو گیا خاک میں، مزہ رہ گیا۔ تو آپ نے دیکھا تو یوں کہہ رہا ہے کسی حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت کی کتابیں دیکھی تھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن غائبانہ تعلق ایسا ہو گیا تھا کہ میری نگاہ میں کوئی کتاب اور حضرت کے سوا کوئی ذات نہیں تھی۔
تو جو آدمی ایسا اپنے شیخ کا ہوگا اعتقاد اعتماد میں، وہ اللہ کا بھی ایسا ہی ہوگا، اور جو ایسا نہ ہوگا کبھی ملا کے پاس جائے گا، کبھی کسی بھگت کے پاس چلا جائے گا، پنڈت کے پاس چلا جائے گا، اس کو قرار نہیں ہے، جماؤ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اپنے شیخ نے نسخہ بتایا ہے وہ کسی دوسرے شیخ کو کیوں بتاتے ہو؟ دوسرے اپنے ساتھی کو کیوں بتاتے ہو؟ تو تمہارے شیخ نے کیا بتا رکھا پڑھنے کو، کیا تصویر بتا رکھی؟ ایسے ایسے بتا رکھا۔ کس طریقے سے بتا رکھا؟ ایسے، یوں نہیں، یوں پڑھو تو زیادہ نفع ہوگا۔ تو کون ہے یوں دخل دینے والا؟ اور تو کون ہے اس کو بتانے والا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی، آپ کھا رہے ہیں اور اس سے سکون بھی ہو رہا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر کوئی اچھا بڑی ڈگری والا تھا، اسے وہ مل گیا، اس نے کہا جی دیکھیں میں دوا یہ کھا رہا ہوں، دوائیاں تو بہت اچھی ہیں ساری کی ساری، ایک دوا مگر ایک دوا اس کی جگہ یہ ہوتی تو یہ تو معمولی سی ہے، 1 روپے کے 5 آم ہے نا، اگر اس کی جگہ یہ ہوتی تو جلدی فائدہ ہوتا۔ اجی تو پھر اسے لکھ دو، کہے گا نہیں کہے گا، میں اسے ملا لوں گا۔ بہک گیا نہیں بہک گیا؟ میرے پیٹ میں تکلیف تھی، ادھر کوکھ میں درد تھا، بہت پریشان تھا، پیٹ پھول رہا تھا، کھانا بالکل نہیں، کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ تو یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو میں نے بتایا، انہوں نے دوا دی کھانے کے لیے، تو کھایا تو سکون ملا، پیٹ بھی ہلکا ہوا اور درد بھی ختم ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے کہ یہ کون سی دوا کھا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کھا رہا ہوں، وہ رکھی تھی وہیں، کہ یہ دوا کھا رہا ہوں جو رکھی ہے۔ تو انہوں نے دیکھ کہا یہ 2 گولی تو ایک ساتھ نہیں چلتی، یہ 2 گولی ایک ساتھ نہیں چلتی، نقصان دیں گی۔ میں نے اٹھا کے اسے ادھر رکھ دیا، میں نے کہا تمہیں اس سے مطلب کیا ہے؟ جس کا میرا علاج چل رہا ہے اس نے جیسا مناسب سمجھا ویسے زہر دے دیا، نہیں سمجھے؟ تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے، اور تم کون ہوتے ہو اس دوسرے سے مشورہ کرنے والے؟ ایک حکیم صاحب سے کہرانے میں وہ یوں کہا کرتے تھے 3 دن میں اگر فرق نہ ہو، کچھ دوا اثر نہ کرے، تو یا تو علاج کرنے والے کو بدلو اور یا دوا کو بدلو، یہ اصول ہے۔ 3 دن میں اگر کوئی فرق نہ ہو تو یا تو علاج کرنے والا بدلو اور یا دوائی بدلو۔ ان صاحب کو وہاں محمد پور کرانے کے پاس وہ لے گئے لوگ، کہنے یہاں رہ کے علاج کر۔ اب نبض دیکھی، نبض دیکھ کے دوا لکھی، دوا پلائی پکوا کے، 1 گھنٹے کے بعد پھر نبض دیکھی، کہنا پھر دوسری دوا اس میں بدلی، ترمیم کری، وہ ہٹائی اس میں سے اور پھر دوا دی۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر نبض دیکھی، کہنا اوفو، پھر دوسری دوا بدلی، اس میں کچھ تبدیل کر کے پھر دوسری پکوائی اور پکوا کے وہ پلائی۔ نبض دیکھ کے کہا اللہ تیرا شکر۔ انہوں نے کیا ہوا حکیم صاحب؟ کہنے لگے ذرا سی دوا بڑھا دی تھی دوسری تو نبض اوپر پہنچ گئی، ذرا سی دوا اور بدلی تو نبض نیچے پہنچ گئی۔ اب دوا جی تو اب بیچ میں نبض آئی اعتدال میں، جب اعتدال میں نبض چلے گی تب تندرستی ہوگی۔ اگر بی پی بڑھ گیا جب مصیبت، اور گھٹ گیا تو مصیبت، اب بیچ میں رہے تو نعمت۔ تو یہ ہے۔ تو جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر دوا 3 دن میں فائدہ نہ ہو تو یا تو معالج کو بدلو اور یا دوائی کو بدلو۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کیا پڑھتے ہو، کیا کیوں بتاتے ہو؟ حضرت مفتی قاسم صاحب جلال آبادی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ کس سے بیعت ہیں؟ فرمایا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم بیعت کرو گے؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس چپ، خام خواہ کی بات بلا وجہ، تم کس سے بیعت ہو جی، تم کس کے خلیفہ ہو جی؟ تو حضرت کبھی نہیں بتاتے تھے کسی کو، اور یہ فرمایا تم کیوں پوچھ رہے ہو، کیا بات ہے خام خواہ کی بیعت بلا وجہ بیٹھے بٹھائے؟ تو جب جواب دیں گا جبھی تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا، اور جب کوئی روک ٹوک کرنے والا ہی نہیں ہے۔ اب تو اندھوں کا راج ہے، اندھوں کا نہیں، اندھوں کا۔ ایک آدمی کو دیکھو جوتوں پہ پالش کر رہا ہے، دوسرا آیا کیا کر رہا ہے بھائی؟ بولو بھائی اس کے آنکھیں ہیں کھلی بٹن سے، اسے دکھائی نہیں دے رہا پالش کر رہا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے پالش کر رہا ہے، اور پھر پوچھ رہا ہے کیا کر رہا ہے بھائی؟ وہ بھی اسی کا بھائی ہے نا، تو وہ کہہ رہا پالش کر رہا ہوں، اور جب اسے دکھ رہا ہے پالش کر رہا ہے، پھر وہ پوچھ بھی بے وقوفی سے رہا ہے، اور تو پھر وہ کہہ رہا ہے پالش کر رہا ہوں، تو غلط ہوا کہ نہ ہوا؟
بولو فضول ہوا نہ ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فلاح اور کامیابی کو پہنچیں گے ایمان والے، بے ایمان کامیابی کو پہنچ نہیں سکتے، کوشش کریں گے توڑ پھڑاویں گے بہت مگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نمازوں میں اپنی خشوع پیدا کیا، دل اللہ کے ساتھ لگ گیا نماز میں، اب ادھر ادھر کہیں خیال لے جاتا نہیں، جاتا ہے تو کھینچ کے واپس لاتا ہے، جاتا ہے پھر کھینچ کے واپس لاتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کسی نے، حضرت نماز میں وسوسے بہت آویں، تو فرمایا وسوسے لاتے ہو یا آتے ہیں؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، اگر یوں کہ لاؤں تو کیوں لاوے، میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے نا، اور یوں کہ آوے ہیں خود تو آوے جو آنے دو، تم بات ہی نہ کرو۔ ایک مہمان تو وہ ہیں جن کو بلایا گیا، اور ایک مہمان وہ ہیں جو خود آ رہے ہیں۔ اگر تم بات نہ کرو گے، توجہ نہ دے گے تو مہمان چلا جائے گا، نہیں چلا جائے گا وہ، اور پھر آنے کا بھی نہیں، وہاں جا کے کیا کریں گے، چائے پانی کو بھی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وسوسے کا آنا برا نہیں، لانا تو لانے کا تمہیں اختیار ہے نہیں، لاؤ نہ لاؤ، کیوں لاتے ہو؟ اور خود آ رہے ہیں آنے دو، تمہیں کیا مطلب؟ آپ یہاں سے بڑھانے سے کو ہوتے ہوئے آئے ہیں تو راستے میں کتا، ریچھ، ہاتھی، راستے میں پتہ نہیں کیا کیا دکھائی دیا، دیکھتے ہو چلتے ہو، تمہیں کیا مطلب؟ تمہیں چلنے سے مطلب، نظر پڑ گئی بات ختم، کیوں چکر میں پڑے؟ تو معلوم ہوا ہم اللہ والا بننا ہی نہیں چاہتے، سب بہانے بازی ہیں۔ اگر بننا چاہتے اب تک کیا رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو رگوں کی بادشاہ ہے، جس پر سانس کی بنیاد ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا قریب، اور آج تک ہمیں اللہ نصیب نہیں ہوا۔ بعضوں کو 50-60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، آج تک اللہ نصیب نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا مکاری ہماری ہے، مکاری۔ اچھا شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی سناؤ خیریت؟ جی ہاں اللہ کا شکر ہے، اور سنا؟ بس جی اللہ کا شکر، ساری دعا ہے، گھر میں موج آ رہی۔ اچھا تو دیر کے پاس پوچھا اچھا اور سناؤ؟ وہ تو وہ سننا چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہاں آتے ہو، اور تم سنا رہے ہو گھر بار کی۔ گھر بار سے مجھے کیا مطلب؟ مقدر کا کسی دن ہوگا چائے پیاؤں گا، نہ ہوگا وہ بھی ختم، مجھے کچھ چائے کی روٹی کی تمہاری ضرورت تھوڑا ہی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں، وہ بتاتا نہیں، بس جی اللہ کا شکر ہے، دعا ہے تمہاری، بس جی اللہ کا شکر، سمجھ گئے؟ یہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں چل رہا۔ اب کہہ رہا ہے حضرت جی کچھ تسبیح اور بتا دو، وہ تو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جو بتا رکھا اسے پڑھتے رہو۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ابھی وہی پوری صحیح نہیں پڑھی گئی، اس کا اثر ہی تیرے پہ نہیں آیا، تو آگے اور کیا بتاؤں؟ نہیں سمجھے؟ اللہ۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے اور آگے کہا حضرت نے فرمایا ہاں سناؤ۔ کہا حضرت جب رات کو تہجد میں ذکر کرتا ہوں تو سونے کے حروف، سونے کے پانی میں حروف لکھے ہوئے مجھے عبارتیں نظر آتی ہیں، جب ذکر شروع کرتا ہوں جب ہی نظر آتی ہیں، ذکر بند کر دیتا ہوں بند ہو جاتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا سر پہ تیل کی مالش کرو، ذکر چھوڑ دو، کسی حکیم سے دماغ کا علاج کراؤ۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آئی نہیں؟ ذکر چھوڑ دو، سر پہ مالش کرواؤ تیل کی، اور کسی حکیم سے علاج۔ مول صاحب کہہ رہے ہیں حضرت آپ نے میری بات سمجھی نہیں۔ فرمایا سمجھ کے تو نسخہ بتا رہا ہوں، میں سمجھ کے ہی تو نسخہ بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا حضرت میں نے یوں کہا، ہاں میں نے سن لیا، بس جو میں نے بتایا وہ کرو۔ وہ جا کے حضرت نے توجہ ہی نہیں کری میری بات پہ، یہیں سن کے اپنا یوں بتا دیا۔ مجھے تو سننے کے لکھے ہوئے حروف عبارتیں بڑی بڑی اچھی نظر آتی ہیں۔ جا کے ذکر چھوڑا نہیں، حکیم سے علاج کرایا نہیں، سر پہ تیل کی مالش کرائی نہیں، چند دن میں دماغ چل گیا، دماغ چل گیا۔ اور پھر نہ نماز کا نہ کہیں کا، اور پھر کترے باندھ کے اس میں لکڑی میں سب سے اونچا جھنڈا ہمارا، تیرے تو ہی پاگل کا جھنڈا اونچا،
اب تو کہنا نہیں مانتا، ہو گیا نا اونچا جھنڈا۔ کسی نے حضرت کو خبر دی، حضرت وہ فلاں مولوی صاحب کو یہ قصہ ہوا، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا آدمی کا ایسا علاج ہونا چاہیے جو اپنے بڑوں کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت سمجھ گئے تھے نا کہ اس کا تعلق اس سلوک و تصوف سے کچھ نہیں ہے، یہ تو جسمانی بیماری ہے، اس لیے ذکر چھڑوایا، اور انہوں نے کہنا نہیں مانا تو مصیبت بھری نہ بھری کہ بھائی ایسے ہی کرو گے تم بھی۔ اپنے شیخ پر پورا اعتماد کامل ہونا چاہیے، کامل اعتقاد ہونا چاہیے، جب جا کر کے نفع ہوگا۔ ہاں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایک مجلس میں حضرت جنید بغدادی جیسا ولی پہلے زمانے کا، جو اپنے زمانے کے ولیوں کی جماعت کا سردار مانا جاتا تھا، حضرت جنید بغدادی وہ بیٹھے ہوں، اور ایک طرف ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، ہمارے پیر بیٹھے ہوئے ہوں، تو ہم توجہ کس کی طرف کریں گے؟ اور جو بڑے حضرت بیٹھے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں نہیں، اور نبی بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یہ سارے پیغمبر موجود ہوں تو ہم کون سے پیغمبر کی طرف رخ کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ ہمارے نبی تو وہ ہیں۔ آدم علیہ السلام کی طرف رخ وہ کریں، ابراہیم خلیل اللہ کی طرف حضور کریں رخ، ہم نہیں کرنا۔ ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں، مگر ہمارا نبی لا الہ الا اللہ محمد کیوں دیکھتے ہو کسی کی طرف؟ کیوں دکھائی دیتا ہے کوئی؟ اور اس کا اندازہ تو مرید کے حالات سے ہو جاتا ہے، کتنے پانی میں ہے۔ جب حضرت حیات تھے، اب تو میں بتایا تھا، اب تو یہ حالت ہے ہر وقت رات کو دن میں سوتے جاگتے سوائے مجھے اپنے حضرت کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ اور بھی شیخ ہیں، پہلے شیخ دوسرے تھے، تیسرے کچھ اور تھے، چوتھے کو اور تھے، پانچویں اور تھے، جی سب سے الحمدللہ اجازت ملی، لیکن سوائے حضرت کے کوئی نگاہ میں بسا ہوا رچا ہوا ہے ہی نہیں، بس ایک وہ ذات۔ تو رات کو خواب میں دیکھتا تھا، تو ایک دن خواب دیکھا بڑا عجیب، بڑا لمبا چوڑا، بڑا مزہ آیا، آنکھ کھل گئی، اٹھ کے پان وان کھایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گیا، اور لیٹ کے پھر خواب وہیں سے شروع ہو گیا جہاں چھوڑا تھا۔ پھر آنکھ کھلی، پھر بڑا مزہ آیا، اٹھ کے پھر پان وان کھایا، پھر لیٹ گیا، پھر خواب وہیں سے شروع ہو گیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ ساری رات حضرت کے ساتھ یوں ہی ملاقات اور باتیں ہوتی رہیں۔ صبح سویرے سویرے میں متولی مسجد جو تھے اس وقت حاجی غیور صاحب، ان سے 10 روپے لیے کرائے کے۔ اس وقت آنے جانے کے جلال آباد کے 8 روپے لگتے تھے، 8 روپے۔ اب 30 روپے لگتے ہیں بڑھانے کے، آنے جانے کے۔ تو میں 10 روپے ان سے ادھارے لیے اور لے کر کے فوراً نماز پڑھتی جلال آباد۔ مجلس بھی شروع نہیں ہوئی تھی جب تک، اور حضرت خطوط لکھ رہے تھے، میں فوراً جا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ملاقات ہوئی۔ رات یہیں تھے؟ میں نے کہا جی نہیں ابھی آیا ہوں۔ کیوں کیسے؟ میں نے کہا حضرت رات اس طرح سے خواب میں دیکھا، اور یہ دیکھا، اور وہ دیکھا، اور یہ دیکھا، اور وہ دیکھا۔ میں نے سر تو فرمایا اچھا صبح تعبیر پوری کرنے آ گئے، صبح تعبیر پوری کرنے آ گئے ملاقات کے لیے۔ میں خاموش ہوا۔ تو حضرت نے بہت دیر تک بٹھایا، پھر اس کے بعد مجلس شروع ہوئی، 2.5 گھنٹے مجلس ہوئی۔ اس کے بعد وہاں سے مسافہ کر کے روانہ ہو۔ پھر جو خواب دکھتا حضرت کو لکھتا، جو خواب دکھتا کبھی کچھ جواب میں فرماتے، کبھی کچھ جواب میں فرماتے۔ ایک دن بڑا عجیب خواب دکھا، اب میں فوراً پہنچا اور جا کے جی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت ایک خواب دیکھا تھا رات۔ اب جو کہا خواب دیکھا تھا، حضرت نے سوچے تو روز خواب کے پیچھے پڑ لیا۔ بھائی خواب میں تم نے پراٹھے کھائے، شیر مال کھائے، بریانی قورمہ کھایا، اور صبح کو اٹھے تو پیٹ خالی، کیا فائدہ اس کھانے کا؟
بولو کیا فائدہ ہوا اس کھانے کا؟ ہوا کچھ؟ ہاں، جاگتے میں آدھی روٹی مل جاتی، چائے چٹنی سے ہوتی، وہ سب کچھ تو میں تو بڑی خوشی کیا، خواب سناؤں گا حضرت کو، بہت بڑا خواب ہے، بڑھیا۔ تو حضرت نے فرمایا، جب میں نے کہا خواب دیکھا، فرمایا سلام جی، سلام جی۔ سلام جی کی جانتے ہو؟ یعنی معاف کرو، یہ مطلب ہوا نا سلام جی، سلام جی۔ اب میں چپ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت اوروں سے فارغ ہو کے پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ رات ہوں نہ رات کا پجاری، جو اس رات کی باتیں کروں، دن کی بتاؤ کیا سوتا ہے۔ صحیح کہا غلط؟ رات تو میں نے فرشتوں کی جماعت میں تہجد پڑھی، 2 نفل بھی پڑھی تھی رات تہجد کی، نہیں پھر کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ 2 نفل بھی وتروں سے پہلے 4 نفل نہیں پڑھ سکا تہجد کی، اور رات کا میں نے نماز پڑھی فرشتوں کے ساتھ، تو کیا حاصل کو درجہ بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا۔ اگر کسی نے خواب میں رات کو سور کا گوشت کھاتے دیکھا، ایمان میں کچھ کمی آ گئی؟ بولو نہیں آئی۔ تو یہ شعر پڑھا حضرت نے، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ رات ہوں نہ رات کا پجاری، جو رات کی باتیں کروں دن کی بتا۔ پھر میں چپ بیٹھا تھا۔ حضرت نے پھر دوسرا آدمی آ گیا، اس سے بات کی، اس سے فارغ ہو کر پھر میری طرف توجہ کی اور فرمایا آج ایک بات پلے گرا باندھ لو، یہ ہے تربیت، مرید کی تربیت۔ تربیت جبھی تو کرے گا شیخ جب مرید پاس لگے، جب پاس ہی نہیں لگتا تربیت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا حضرت جانتے تھے کہ لگا ہوا ہے اور اس کو اس کی رہبری کرنے کی ضرورت ہے، تو حضرت نے مجھے خوابوں سے ہٹایا اور اصل کی طرف۔ تو فرمایا آج ایک بات پلے گرا باندھ لو۔ میں نے کہا دیکھو بھائی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ بات یاد رکھو، خواب سے کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، خواب سے کوئی بات پیدا نہیں ہوتی۔ اجی رات میں خواب دیکھا میں نے، مجھے ڈر لگ رہا کہیں دن میں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہوئے۔ خواب کی بات ہے، دن میں ایکسیڈنٹ ڈھونڈتا پھر رہا، ڈر لگ رہا ہے۔ تو فرق خواب سے کوئی بات پیدا، پلے گرا مانتے ہو؟ خواب سے کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، اور جب خواب سے کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، چاہے دکھے یا نہ دکھے، تو بتاؤ بھائی اس کا کوئی حاصل ہونا نہ ہونا کوئی اپنے اختیار میں ہوا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، قرآن شریف میں ہے، مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، ہے نا؟ چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا چونکہ نبی تھے، بھائی کسی اور سے نہ بتائیے یہ خواب، مجھے بتا دیا تو بتا دیا، یعنی تیرے بھائی تجھے دیکھ کے جلیں گے، حسد کریں گے۔ بہت اچھا، بتائیں۔ ایک عورت سن رہی تھی، گھر کی کوئی کٹھنی قسم کی تھی، اس نے جا کے اپنے شوہر سے کہا آج تو یوسف نے خواب دیکھا بہت بڑا، اور باپ نے یوں کہہ دیا کسی کو بتائیے نا اپنے بھائیوں کو، نہیں تیرے سے جلیں گے۔ نبی کی وراثت تو اسے ملنے والی ہے، بس یہ کہا۔ اب بھائیوں نے زور دیا، تم نے خواب دیکھا تھا کوئی اپنے ابا کو، تم نے ابا کو بتایا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے، کہ جس سے سنا اسے پتہ ہوگا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، ہاں نہ کہا۔ لیکن وہ جو نگرانی تھی اب باپ کی، نگرانی شروع کر دی، کہاں یوسف، بغیر پوچھے کہیں جائے نہیں، کہاں یوسف کہاں یوسف، ہر وقت۔ جب بھائیوں نے دیکھا جال ڈالا اور ابا کی خوش آمدید شروع کر دی، یہ بھائی یہاں اکیلا پیچھے رہتا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا جنگل میں، کھیلے کودے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بس ردے رکھ کے ابا کا ذہن بنایا، ابھی انہیں چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا خود بخود چلا جائے گا، جانا تو پڑے گا اسے۔ بھائیوں نے اور زیادہ، آپ کو ہمارے پہ اعتماد نہیں، ہم تمہاری اولاد نہیں ہیں، آپ ہمارے ابا نہیں ہو، کیا ہم پہ یقین نہیں ہے؟ بس یوں کر کے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے مارا پیٹا اور باندھ کے کنویں میں ڈال دیا، اور آگے بتا دیا بھیڑیا کھا گیا بھائی کو، ہو رونا شروع کر دیا، بھیڑیا کھا گیا۔ اب تو ابا تو پہلے سے ہوشیار تھے،
بھائیوں کی مکاری ہے، وہ تو اونچے مقام پہ پہنچنے والا ہے، اسے کہاں بھیڑیا کھا سکتا ہے اور کہاں وہ ابھی موت اس کی آ رہی ہے۔ تو دیکھو یوسف علیہ السلام کو خواب نظر آیا، اگر خواب نظر نہ آتا تو بھی وہ واقعہ پیش آتا نہ آتا کہ بھائی تو جس کا ایکسیڈنٹ ہو یا مرے کو اسے خواب بھی دکھے پہلے، یا سب کو کسی کو دکھے کسی کو نہیں دکھتا۔ اس کے بعد جب مصر میں پہنچے اور وہاں کے بادشاہ بنے، اور پھر ابا اماں اور سارے بھائی پہنچے اور جا کر کے سب سجدے میں پڑ گئے، تب آپ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ میرا وہ بچپن کا خواب ہے۔ بیٹے ابا نے کہا بیٹا دیکھو آج تعبیر پوری ہو رہی نہیں ہو رہی، یہ ستارے اور چاند و سورج تیرے ماں باپ سب سجدہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے پورا فرمایا۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواب سے کوئی بات پیدا نہیں ہوتی، جو ہونی ہوگی وہ ہو کر رہے گی، خواب کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ خواب نظر نہ آوے جب بھی ہوگا تو بیکار ہوا نا توجہ۔ اسی حدیث شریف میں فرمایا جب بدخوابی اس قسم کی ہو تو آنکھ کھلنے کے بعد بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارو، اور 3 دفعہ تھتکار کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کرو۔ بہت سی عورتیں اور مرد آ کے کہتے ہیں یہ جی رات کو خواب میں اس طرح دکھے، یوں گندا سندا نہیں دکھے۔ میں نے کہا جب خواب میں آنکھ کھلے تو بائیں طرف کو غصے کے ساتھ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، یا آیت الکرسی پڑھو اور اعوذ باللہ 3 دفعہ پڑھ کے تھتکار دو، غصے کے ساتھ پڑھو۔ جب تمہارے دل میں نفرت ہوگی تو رات کو خواب میں بھی کوئی آئے گا تو ہاتھ نہیں رکھنے دے گی۔ جس کے مزاج میں ڈھلا پن ہوگا وہ دن میں بھی چکر میں آئے گی، رات کو بھی چکر میں آئے گی، اور جس کے مزاج میں نفرت ہے غیر سے تو وہ کیوں چکر میں آئے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں غصے کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھو، تاکہ اس کی نفرت سے جب وہ رات کو خواب میں شیطان یا جنات آوے تمہارے پہ ہاتھ نہ رکھ سکے۔ کتنا سستا نسخہ ہے، لیکن نہیں مانتی عورتیں، یوں کہ جی تعویذ دے دو، بس تعویذ دے دو، اور مفت کا تعویذ ہے نا، ایک پیر میں باندھ لو، ایک ہاتھ میں باندھ لو، ایک گلے میں ڈال لو۔ یہ حالت ہے، تعویذوں کی بھرمار ہے، تعویذوں کی بھرمار ہے۔ تعویذوں سے نہیں ہوتا، پورا قرآن ڈال لو گلے میں، چھوٹا سا آئے نا قرآن شریف، چھوٹا سا اتنا سا دیکھا ہوگا، وہ تعویذ بنا کے سارا ہی قرآن ڈال لو، اس سے نہیں بھاگے گا وہ جنات شیطان، اس سے نہیں بھاگے گا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا نسخہ بتایا ہے، ہم اسے مانیں۔ کل ہی ایک عورت آئی، اور تو عورتوں کو منع کر رکھا ہم نے آنے کو، کہیں بھی جانے کو، یہاں بھی آویں تو کوئی مرد ساتھ ہونا چاہیے، محرم ہونا چاہیے، نہ محرم نہیں، محرم کے ساتھ سفر ہو۔ تو وہ تعویذ دے دیا میں نے، ایک پینے کا دیا اور مل کے جلانے کے دیے، 2 قسم کے دیے۔ تو کہیں جی گلے کا نہیں دیا، میں نے گلے کا دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جی ایک گلے کا بھی دے دو، میں نے کہا لائیے واپس دے دے۔ کہ جی نہیں تو رہنے دو، وہ بھی دے دو، میں نے کہا ہاں سارے کاپی تھوڑی دے دو اٹھا کے۔ بھائی ضرورت ہے اس کی کہ پہلے 3 دن یہ اس کے اندر سے نکل جائے، جب چور نکل جائے گا جب ہی تو تعویذ گلے میں تالا اچھا لگے گا، اور چور اندر ہے باہر سے تعویذ باندھ دو کچھ نہیں ہونے کا۔ تمہیں پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے باہر سے تعویذ باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک چور اندر گھسا ہوا ہے۔ تو پہلے چور کو باہر نکالو اور پھر تالا لگاؤ تو اب فائدہ ہوگا۔ جب میں نے کہا لا یہ تعویذ واپس دے دے، تجھے گلے کا دوں بس، اب لے کے بھاگی۔ یہ حالت ہے، دماغ خراب کرتے ہیں، کہنا ماننے کو کوئی تیار نہیں۔ جہاں تمہاری ماننی جاتی ہو وہاں جاؤ، اور جہاں جسے ہماری ماننی ہو وہ ہمارے پاس آؤ۔ یہی تو کہا تھا کافروں نے اگر ہم محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئیں تو ہمیں اس کی ماننی پڑے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں ہمیں اس کی ماننے۔ ہم تو منوا تو سکیں لیکن اس کی ماننے کے نہیں۔ کہا ابو جہل سے محمد سچے ہیں جھوٹے؟ کہنے بالکل سچے ہیں۔ پھر کیوں نہیں ایمان لاتا؟ فرمایا کہ اگر ایمان لے آؤں تو ہماری ساری کی ساری کرکری ہو جائے گی، سارا خاندان کو غلامی اختیار کرنی پڑے گی محمد الرسول اللہ کی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کی بات نہ مانو اور RSS والوں کی مانو، بھاجپا والوں کی مانو، چماروں کی اور بھنگیوں کی مانو، تمہیں ایسے ایسوں کی غلامی کرنی پڑے گی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانو گے۔
سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ جلال آباد میں ایک شخص آئے تھے لندن کے، جو جج تھے وہاں کے جج، اور جج بھی کہیں گے جو قتل کیس کے معاملے ہوں ان کا فیصلہ کرنے والا، وہ جج تھا۔ چہرے پہ داڑھی سفید، سر پہ گول ٹوپی، بادامی رنگ کا سوٹ پہن لیتے، کرتا شلوار، اور ایسے بیٹھے ہیں باادب۔ تو سید صاحب نے فرمایا انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہیں کے محتمی میں ہیں، شیخ الحدیث ہوں گے، کہیں کے پیر صاحب ہوں گے؟ میں نے کہا لگ تو ایسے ہی رہے۔ فرمایا یہ لندن کے جج ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کی غلامی سچی اختیار کی، اللہ نے انگریزوں کے ملک میں اس کو جج بنا دیا۔ انگریز اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ کس نے؟ اسلام نے۔ اسلام سے تم منہ پھیرتے ہو، جاؤ ذلیل ہوتے پھرو، کوئی تمہارا بھاؤ نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ اس لیے اپنی مرضی سے کتاب پڑھنے کا کیا مطلب؟ یہ اپنی رائے چلانا کیسا؟ طالب علم کو اپنے زمانے طلب علم کے اندر درسیات پورے انہماک کے ساتھ، پوری مشغولی اور پورے جذبے کے ساتھ، اپنے کو کھپانے کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، کہ اپنے آپ کو پورا اس میں لگا دے، اس طرح کہ 6-7 گھنٹے سونے اور کھانے پینے، پیشاب وغیرہ ضروریات اور 5 وقتہ نماز پڑھنے سے جو وقت بچے وہ سارا علم کے اندر خرچ کرے۔ ہم نے پہلے اسی طرح کر رکھا تھا، اب دیکھا تو معاملہ الٹا ہے۔ کل جمعرات تھی، جمعرات کے روز چھٹی میں پچھلا سارا آموختہ حفظ کرنے والوں کو استاد کہتے تھے سارا پچھلا جو پڑھے ہوئے سپارے سارے دہراؤ، سارے پڑھو، اور جون سا پارا کچا اسے یاد کرو جمعرات کی چھٹی میں۔ تو جمعرات کو مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، صبح کو اذان کے بعد بھی جو سپارہ کچا ہو یاد کرو۔ کیوں؟ استادوں کو فکر ہوتی تھی کہ بچہ کسی قابل ہو۔ آج استادوں کو فکر تنخواہ کی تو ہے، قابل بننے بنانے کی کچھ فکر نہیں۔ بولو حافظے والوں بچوں کے لیے کل ظہر کے بعد سے اور آج شام تک کا وقت سارا بیکار جا رہا نہیں جا رہا ہے؟ کیا کام ہوا ہے؟ کیا کام بچوں کا ہو رہا ہے مدرسے میں؟ نہیں ہو رہا تو اللہ کی طرف سے بھی پکڑ آ گئی، مدرسوں کو تالا لگا دو، قرآن پڑھنا بند کرو، پڑھانا بند کرو، ہندی انگلش پڑھاؤ، جب ہمیں ضرورت نہیں رہی، جب پڑھانے والوں کو بھی ضرورت نہیں، پڑھنے والوں کو بھی ضرورت نہیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا ہررے میں فجر کی نماز کے بعد ایک طرف کو بیٹھے ایک حافظ جی 2-4 بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میں نے جا کے دیکھا انہیں، حافظ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسکول میں جاتے ہیں سویرے، اسے نماز سے پہلے آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سبق پڑھا دیتا ہوں، چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھو کیسی لگن اس کو ایک طرف لے کے بیٹھ گیا اور فکر کے ساتھ پڑھا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کرتے کی ضرورت نہیں، ٹوپی کی ضرورت نہیں، داڑھی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تم شکل سے یہودی بن رہے ہو، اب یہ یہودی تمہیں مٹائیں گے، کیوں تم اصلی والے تو یہودی ہو نہیں، نقل یہودیوں کی اتار رہے ہو، تو دھوکے باز ہوئے نہ ہوئے، اور دھوکے بازوں کا علاج وہی کریں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک زمانے میں وہ ہیپی چلا تھا، ہیپی کٹ، یہاں سے چھوٹے چھوٹے بال، پیچھے سے لمبے لمبے بال، تو وہ بہت مسلمان، ہندو کم مسلمان زیادہ۔ آج بھی جاٹوں کے لڑکوں کو دیکھو کرتے پاجامے پہنے پھرتے ہیں، اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھو یہ بابوجی بنے پھر رہے ہیں، یہودی بنے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، ایسے مسلمانوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ او عبداللہ نام کے عبداللہ، عبد الرحمن، یہ مکان تیرا، تیرے باپ کا نہیں ہے، میری زمین ہے، میں جسے چاہوں گا دوں گا، اب تیرا صفایا کرواؤں۔ پولیس پکڑتی ہے، کاؤنٹر کر دیتی ہے، اور بدماش بلوائی پکڑتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ بولو مکانوں میں کون رہ رہا ہے؟ اب ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تمہیں اسلام کی ضرورت نہیں تو اللہ کو تمہاری کیا ضرورت؟ اسی لیے طریقے سے ان کو کہہ رہا ہوں جو مرید ہو چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، بک چکے ہیں شیخ کے ہاتھ پہ، اور پھر اپنی چلا رہے ہیں۔ وہ نوجوان داڑھی منڈا کے اور پینٹ برشیٹ پہن کے اپنی چلا رہا ہے، تو تو مرید بن کے بھی اپنی چلا رہا ہے۔ جو کتاب تو پڑھ رہا ہے کس کے مشورے سے پڑھ رہا ہے؟ کیا اپنے شیخ سے اجازت لی تھی؟ کہ نہیں، پھر کیوں پڑھ رہا ہے؟
یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہو؟ موبائل میں دیکھی تھی، تو موبائل میں تو بہت ساری آتی ہیں، سارے وظیفے شروع کر دیں۔ ہے غلط نہیں ہے؟ مسجدوں میں مسلمانوں نے جانا بند کر دیا، اذان نے ہو رہی لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے، لاؤڈ اسپیکر اتار دو، صرف ایک رکھو، دو رکھو، بس سب اتروا دی، سب جگہ اتروا دی۔ بڑے خوش ہوئے لوگ غیر مسلم، دیکھو ہم نے آواز گھٹا دی ان کی، اگلے نمبر پہ جھٹکا لگا، یہ بھی اتر جائیں۔ مسلمانوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا، اب خدا کا فیصلہ آ گیا مسجدوں کو بھی شہید کرو۔ اتنی ساری مسجدیں، کیا کرو گے جب نمازی نہیں ہیں؟ آ رہا نہیں فیصلہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ فیصلہ کہیں میرے لیے، میری اولاد کے لیے نہ آ جائے، اس کی فکر کریں۔ تو کیوں جی مرید صاحب، آپ نے وہ کتاب کیوں پڑھی؟ آپ نے وہ کتاب کیوں شروع کی مطالعہ کے لیے؟ ہائے ہائے، بہت دفعہ میں نے دیکھی، کتابیں بہت ساری ہیں الحمدللہ، تو میں دیکھتا ہوں بڑا اچھے مضمون ہے، بڑے اچھے بیان ہیں۔ ایک دو دفعہ لایا بھی اٹھا کے کتاب، میں کہا وہ سناؤں گا آج جمعے میں، لیکن اس میں جی نہیں لگتا۔ کیوں؟ جی تو ان سے لگا ہوا ہے کہ یہ ہمارے حضرت کی مجلس کی کتاب ہے، اور دل میں وہ بسے ہوئے ہیں، تو اسی کو سناتا ہوں، اسی میں سب کچھ ملتا نہیں ملتا؟ بولو۔ مقصد تو اصول پر چلنا، رب کو خوش کرنا، مقصد تو اصول پر چلنا اور رب کو خوش کرنا، اپنے جی کو خوش کرنا نہیں۔ یہ کتاب بڑی زوردار ہے، تقریر یاد کر لوں بڑی اچھی رہے گی۔ ابھی مسجد سے آ رہا تھا، میں تو یوں دعا کرتا رہا تھا، اللہ کیا سناؤں، میں تو سنانے کے قابل نہیں ہوں، کسی قابل نہیں ہوں، کیا سناؤں گا جا کے مجلس میں؟ اے اللہ تو طالبین صادقین عطا فرما دے، جو سچے لوگ ہوں، سچی طلب لیے ہوئے ہوں، وہ چاہیے ہمیں، بھیڑ نہیں چاہتی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت طبیعیہ اور ضرورت شرعیہ سے جو وقت بچے، وہ وقت طالب علم میں کھپا دے۔ دوسری چیزوں کا سوچنا کیسا؟ بس درس کا ہی سوچ ہے۔ اس طرح طالب علم جب طلب علم میں مشغول ہوگا تو وہ علم نفع دینے والا بنے گا، اور ورنہ دوسری مشغولیاں رکاوٹ بن جائیں گی۔ اگر رکاوٹ ہوں گی تو علم حاصل ہی نہ ہوگا، اور حاجب ہوں گی تو حصول میں نقص رہے گا۔ یہ ہے مانع اور حاجب کا فرق۔ رہا استاد اور مدرس، تو وہ بھی طالب علم ہی ہے۔ یہ تو بقائے انتظام اور حفاظت مراتب کے لیے ہماری اصطلاح اور ہمارا ایک محاورہ ہو گیا۔ وہاں بیٹھا تو متعلم، اور یہاں بیٹھا تو معلم۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے ہے۔ کل وہ متدرس تھا، آج مدرس ہو گیا، یعنی زیادت علم میں لگ گیا، اور زیادت علم کا زیادہ ہونے سے آدمی کا پیٹ بھرتا نہیں۔ تو وہ مدرس بھی طالب علم ہے۔ علم کے حاصل کرنے سے پیٹ بھرتا ہے یا نہیں بھرتا؟ بولو۔ یوں فرما، دو قسم کے لالچی حریص ایسے ہیں، ان کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں۔ ایک تو دنیا کا حریص، اور ایک علم کا حریص۔ جو علم کا حریص ہوگا، حرص ہوگی، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا، اگر میں ایک جنگل سونے کا دے دوں تو ان کا ایک جنگل سونے کا اور ہو جائے، بس پھر بے فکر ہو کے اللہ اللہ کروں گا۔ اور اگر فرمایا ایک اور دے دوں، پھر کیا کہے گا؟ بس ایک جنگل اور سونے کا ہو جائے، بس پھر بے فکر ہو کے اللہ اللہ کروں گا۔ فرمایا اس کی حویث تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ نہیں سمجھ بھائی؟ اور علم کا حریص، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ آج ایک کتاب دوسری کتاب مضمون پڑھ لیا، پھر جو علم کا حریص ہوگا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو علم قرآن چونکہ ایک دریا ہے، سمندر ہے، اس کی کوئی تہہ نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کا پڑھنے والا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ حضرت جی کاندلے والے جو تھے، مولانا افتخار صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب حج بیت اللہ کو گئے تو وہاں جا کے، جہاں کتب خانے تھے وہاں سب جگہ جا کے دیکھی، پرانی زمانے کی کتابیں جو یہاں نہیں تھیں، وہاں جب دیکھی وہ کتابیں خرید لی۔ کتنی کتابیں خرید لی۔ یہاں لسانے کا تھا ایک بیچارے حاجی جی لوہار، تو وہ بھی حج کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس سامان کتنا ہے؟ فرمایا کہ اتنا ہے، تھوڑا سا ہی ہے۔
کچھ ہمارے لیتے جاؤ گے سامان، دو پیٹی لیتے جاؤ گے، 2-3 پیٹی؟ جی لے جاؤں گا جی۔ زیادہ تو نہیں ہوگا سامان؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو لیتے تھے 3 پیٹیاں پیک کر رکھی کتابوں کی اور بھیج دی، وہ لے گئے یہاں میرے پاس آئے کہ قصہ حضرت جی کے پاس جانا ہے، وہ کتابوں کی پیٹی دی تھی۔ میں نے کہا دیکھو، اسے کہیں علم کی حرص، کہ وہاں گئے تو وہاں بھی سامان نہیں خرید رہے، کیا خرید رہے ہیں؟ کتابیں۔ اور اپنا آپ نہیں لا سکتے، جن حاجیوں پہ کام تھا ان کو دے دی کتابیں، تم لیتے جاؤ۔ یہ علم کا حریص ہے، تو ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ تو دوسری چیزوں کا سوچنا کیسا؟ بس طالب علم جب علم کی طلب میں مشغول ہوگا تو اسے نفع دینے والا علم حاصل ہوگا۔ زیادت علم سے پیٹ بھرتا نہیں، تو وہ مدرس بھی طالب علم ہی ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قر رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پہلے سے ہے، لیکن لفظ زد بتلا رہا ہے کہ جس کا معنی ہے زیادہ کیجئے، اے ہمارے نبی اپنے علم کو اور بڑھائیے۔ تو لفظ زد سے معلوم ہوا کہ علم تو پہلے ہی سے ہے، اور ایسا ہے کہ بہت کچھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کا ارشاد ہے انما انا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ تعالیٰ نے اولین کا بھی اور آخرین کا بھی علم عطا فرمایا۔ اتنا علم تھا، تورات کا علم بھی ہے، انجیل کا بھی علم ہے، صحف آدم کا بھی علم ہے، مگر پھر حق تعالیٰ فرما رہے ہیں یوں کہو اللہ میرے علم کو اور زیادہ کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ دوسری چیز کی تحصیل میں قناعت ہو سکتی ہے، مگر علم حاصل کرنے کی میں قناعت نہیں، اس میں تو اور کہ بھائی سب کی ہے، یا میں ہی کہہ رہا ہوں سب کی ہے بات کہ نہیں؟ اچھا، باہر آواز آ رہی، 2-4 آدمی بول رہے ہیں، آپ گئے باہر تو آدمی اکٹھے، کیا بات تھی بھائی، کیا ہو رہا ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو جس کا علم نہیں، آپ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں آدمی اکٹھے کیوں ہوئے؟ تو علم کا جذبہ ہوا نہ ہوا، اس کا پتہ تو چلے، یہاں آدمی اکٹھے کیوں ہو رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو یہ ہے علم کا حاصل کرنے کا جذبہ۔ تو علم کا حاصل کرنے میں قناعت نہیں، یہ اللہ کے کلام کی بلاغت ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے کلام کا، کتنا اونچا ہے کہ دعا زیادت علم کا حکم دے کر حاصل ہوئے علم کی حفاظت کا حکم بھی سنا دیا، کہ جو علم پہلے سے حاصل کر رکھا ہے اسے محفوظ رکھنا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک کتاب کا مطالعہ کیا، اور ان کے قادیانیوں کے خلاف آپ وہاں پہنچے، لاہور کی یا کراچی کی کچہری میں، بڑھاپے میں، بیماری کی حالت میں، اور مولویوں کے بس کا نہیں تھا وہ۔ تو وہاں جا کر کے اس قادیانی مولوی نے، عالم نے علم کی بات پیش کی، اور وہ اپنے مدعا کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا جھوٹ بول رہا ہے، عدالت میں کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ بھائی کتاب دکھا، دیکھو کتاب ہے میرے پاس، کتاب دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کون سی کتاب ہے؟ فلاں کتاب ہے، پڑھو اسے مضمون کو۔ انہوں نے پڑھا، حضرت نے یوں کر لیا، اور انہوں نے جب پڑھ کے سنایا فرمایا یہی نہیں اس میں مضمون، مکار ہاتھ ہٹا، ہاتھ کے نیچے وہ دبا رکھا تھا لفظ جو اس میں اس کی جڑ کٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے دبا رکھا تھا، اور آگے کا مضمون سنا رہا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا مولانا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے یہ کیسے سمجھ رہے اس نے انگوٹھے کے نیچے چھپا رکھا ہے؟ فرمایا آپ سے 35 سال پہلے پڑھی تھی یہ کتاب، 35 سال پہلے پڑھی تھی یہ کتاب، جس کو اس نے انگوٹھا لگا کے چھپا رکھا ہے لفظ کو۔ بولو کتنا حافظہ تھا، کتنا دماغ تھا؟ یہ میں کیا بتاؤں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، دماغ کمزور ہو گیا۔ اچھا، یاد ہی نہیں رہتی بات، نہ کھانا یاد ہے، نہ پینا یاد ہے، نہ کسی کی بات یاد ہے۔ اچھا، وہ فلاں آدمی یاد ہے؟ ہاں جی ہاں تو یاد ہے، کیوں؟ اس نے گالی دی تھی مجھے، ہے نا؟ گالی تو بڑی جلدی یاد رہی تھی، گالی دینے والا تو یاد رہا، بھلی بات کہنے والا یاد نہیں رہا۔ کیوں؟
وجہ یہ ہے وہاں توجہ سے سنی تھی دل و دماغ حاضر کر کے، اور یہاں توجہ سے گالیاں کیوں یاد رہتی ہیں؟ فلاں نے مجھے یوں کہا تھا، بس اس کے گھر کا جانا ہی نہیں، اس سے کھانا ہی نہیں، اس سے بولنا ہی نہیں، وہ یاد کیسے؟ اسے کیوں نہیں بھول رہا؟ ابھی کم سے کم 1 مہینے سے تقریباً ایک آدمی سے میں بول نہیں رہا تھا، اور اس نے غلطی کی تھی، میں اس سے بول نہیں رہا تھا اس غلطی کی وجہ سے، اور میں نے کہا اس نے معافی نہیں مانگی، اب تک معافی نہیں مانگی، اس لیے میں بولتا نہیں۔ اب 2-3 دن ہوا میں سوچ رہا ہوں اس سے غلطی کیا ہوئی تھی تجھے بول نہیں رہا، اس کو پوچھے اگر کیا غلطی ہے تو میں غلطی کیا بتاؤں گا، میرے وہ یاد نہیں رہی غلطی کیا کری تھی اس نے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو جب دھیان سے سنا جائے گا بھول لیں گے؟ بولو، کسی نے کسی کے منہ پہ تماچا مار دیا ہو کبھی بھول لے گا؟ ساری باتیں بھول جائے گا، نوٹ رکھنے بھول جائے گا، لینے دینے بھول سکتا ہے، مگر وہ تماچا جو توجہ اور دھیان کے ساتھ اس نے اندر بٹھایا ہے وہ نہیں نکلنے۔ یہ اللہ کے کلام کی بلاغت ہے کہ آگے کوئی علم حاصل کرو، پچھلا جو علم حاصل ہو اسے محفوظ رکھو۔ زیادت کا حکم صراحتاً فرمایا، اور جو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے اس سے اعراض کرنے کو بھی فرما دیا، کیونکہ جو علم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے جب تم اس میں لگ جاؤ گے تو جو علم ضروری تھا اس میں زیادت کا حکم تھا، اس میں کمی آ گئی۔ جب علم غیر ضروری رکاوٹ بن گیا تو علم ضروری میں نقص ضرور آئے گا۔ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہی ملے گا کہ جو علم حاصل ہے اس حاصل شدہ کی تو حفاظت میں غفلت نہ کرے، اور اس کی حفاظت کے ساتھ زیادت علم میں لگا رہے، علم بڑھانے کے چکر میں لگا رہے، علم غیر نافع سے پرہیز، جس علم کا نفع نہیں اس سے پرہیز کرے۔ یہ معنی ہے رب زدنی علما کے۔ اس سے یہ بھی نکل آیا کہ جو علم نفع نہ دے وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں بلکہ منہ پھیرنے کے قابل ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کے سلسلے میں 2 قسم کی درخواست اللہ تعالیٰ سے فرمائی۔ ایک تو اس جملے کے ساتھ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں، تو نافع کی قید لگا دی، جس سے معلوم ہوا کہ جو علم نفع نہ دے وہ حاصل کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ دوسرے اس عنوان کے ساتھ ایک ہی ہے، اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھ کو اس چیز کا علم دیجئے جو مجھ کو نفع دے۔ ان دونوں ارشادوں سے معلوم ہو گیا جو علم نفع دینے والا نہیں ہے اس کی طرف قدم اٹھانا، اس کا ارادہ کرنا سب منع ہے۔ لیکن پھر بھی صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ چاہیے۔ کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفعنی، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کون سا علم؟ جو نفع نہ دے، جو نفع نہ دے۔ پناہ کا عنوان اختیار کرنا کتنی گہری بات ہے۔ ایک بات اور سمجھ لی ذرا غور سے، ایک علم وہ ہے جو نفع تو کچھ ہے نہیں لیکن ضرورت پڑ سکے، ضرورت پڑ سکتی ہے، اس علم کا حاصل کرنا مباح ہے، جائز ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا جادو کا اتار، مجھے جادو کی دکان تھوڑے کرنی اتارنے کی، اس لیے سیکھ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اپنے کسی گھر والے پر جادو ہو گیا تو میں اس کسی کے پاس پھرنے کے بجائے اس کا اتار آسانی سے کر سکوں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ باجا بجانے کا فن، سارنگی بجانے کا فن، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، ہاں حرام ہے، لیکن اس فن کا سیکھنا جائز ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مباح ہے۔ سیکھو اور سیکھ کے چھوڑ دو، کیا پتہ کہیں مقابلے پڑ جائے ضرورت تو کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر رکانہ پہلوان کہہ رہا ہے میں کشتی لڑوں تم سے، اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تمہارا دین قبول کر لوں گا، اور میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم میرے مذہب میں آ جائیے۔ حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے۔ تو حضور کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، تمہارے ساتھ بھی ہے، تم بھی کہہ دو کہیں کھڑا ہو کہیں
تمہیں تو داؤ پہ سیکھنے چاہیے تیار. اگر پڑ گیا کسی کے ساتھ پالنا ایسا, آ جا بھائی, تم یوں سمجھ رہا ملا ہی. ہم نے سارے چول دیکھ رکھے ہیں. کانجلے ہمارے استاد تھے مولانا سید زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. کمرے میں دفتر میں جنگلے میں کوئی دیکھ رہے تھے, سڑک دکھتی تھی پہلے, تو ڈھول بجتا جا رہا ہے, ایک آدمی لنگوٹ کرے کب مٹی میں سنڈا ہو جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے اسے, کہنے لگے. تو اس نے یوں کرا سلام, جنگلے میں کو دیکھا مولوی صاحب کھڑے, سلام کرو. مسلمان تھا, انہوں نے سلام جو کیا تو انہوں نے کہا, انہوں نے ہاتھ کرائیں, کہیں مطلب اس میں سمجھا یوں کہ اتنی دور سے سلام کر رہا ہے. تو پھر وہ وہاں آیا, جب آیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی یہ مٹی میں سالے کیوں سن رہا ہے؟ سالہ ان کا تکیہ کلام تھا. مٹی میں سالے کیوں سن رہا ہے؟ تو کہنا جی کشتی مار کے آیا, یہ ڈھول نہیں تھوڑے بج رہے خام خواہ, دیکھ کتنے روپے ہیں جھولے میں پیچھے. میں نے کہا جا سالے, تو کشتی مار کے پٹ مر کے آیا ہوگا, چت ہو کے آیا ہوگا. میں کہا نہیں مولوی صاحب, چاہے تو بھی لڑ لے. اور جاہل آدمی تو ایسے ہی ہونا, اسے کیا تمیز ادب کی بے ادبی کی. تو یوں کہہ بیٹھا کہ چاہے مولوی تو بھی لڑ لے, وہاں تو میں چت کر کے آئے ہوں. تو سمجھا تھا ملا ہے مولوی ہے کیا مطلب. بس اتنی بات کہاں برداشت تھی مولانا کو, ایک دم سے کرتا اتار دیا اور لنگی چڑھا لیا, آبے سالے, وہیں دفتر میں ہی آبے سالے. اور آ کے پکڑ کھڑا ہو گیا وہ, اور پکڑ کے جب مارا ڈنگا نیچے گئے, چھاتی پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کوبے کیا ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, اگر ہٹی ایک ڈبکو ہٹ گیا. ہٹ گئی جب وہ کہنے لگا اب کیا آ جا, میں تو یوں ہی سمجھ رہا تھا مذاق ہی. چل اب کیا آ جا, ایک بعد پھر چت کر دیا. تو پھر کہنے لگا مولوی صاحب بس اب کی ہے آخری بات, تیسرے مرتبہ. 3 دفعہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی تھی. تو آپ نے فرمایا چل اب گیا, اور تیسری سنت بھی زندہ ہو جائے گی. اور پھر کھڑا ہوا, پھر ہاتھ پکڑا اور ایسے کوہنی ماری, بس دھام سے نیچے پڑتا اور پچھاتے پہ کہو کیا کہے. کہنے لگا مولوی یہ دعا نہیں میرے پاس تھی. دیکھا آپ نے, مولوی یہ دعا نہیں میرے پاس تھی جو بے بس ہو جائے آدمی. اس کے بعد مولانا کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جیسے کوئی جن چپٹ رہا ہو. اس کے غصہ جو اس نے دلایا تھا, اس کی وجہ سے غصے میں آنکھ لال تھی. اور انہوں نے کہا مولوی چاہے تو بھی لڑ لے, ایسا دعویٰ, اس لیے جلال آ رہا تھا. اور حضرت نے فرمایا سالے 150 کشتی مار کے جب پڑھنے بیٹھا تھا, 150 کشتی مار کے جب پڑھنے بیٹھا تھا. یوں سمجھ رہا تو ایسا ملا نہیں ہوں میں, دماغ صحیح کر دوں گا. بس وہاں سے کھسیانا سا ہو کے وہاں سے نکل کے بھاگا. اب مولانا نے پھر اپنے جا کے غسل کیا, غسل کر کے کپڑے بدلے. جب فرمایا 150 کشتی مار کے جب بیٹھا تھا, اور ایسے ایسے فن میں نے سیکھ رکھے ہیں, ان بے وقوفوں کو تو ہوا بھی نہیں. تو بولو اگر فن نہ ہوتا مولوی غالب ہوتا کیوں بھائی؟ حاجی ہو ایک دفعہ حج کر کے, کیا نام ہے, حاجی ناصر. ایک دفعہ حج کر کے تو حاجی ناصر ہو گیا. اور 5 وقت کی نماز پڑھتا کیوں بھی تو کہتا حاجی نمازی ناصر, کیوں بھی نہیں کہتا. یہ سب ڈھونگ بازی سے کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلیں گے تو کامیابی نصیب ہوگی. ہائے ہائے. ایک بات اور یاد رکھو, بزرگوں نے پھر لکھا ہے جتنا علم اللہ نے تم کو عطا فرمایا اس پر عمل کرو, ضروری علم پر عمل کرو, پابندی مضبوطی کے ساتھ. اب اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی اس علم کی جو تمہارے پلے نہیں ہے, تمہارے پلے نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تمہاری مدد کرے. کتنی گہری بات ہے. لیکن جو علم تمہیں حاصل ہے ضروری, اس سے تو عمل کرو. پہلے 5 وقت کی نماز فرض ہے, اسے تو پڑھو پہلے. ہائے ہائے. ایک جوگی آسمان اپنی وہ کھڑاؤں سی لکڑی کی نیچے اتار کے اوپر اڑ گیا ہوا میں, اور کہنے لگا بلا لو اپنے ملاؤں کو, اگر دم ہو تو آ کے میرے سے مناظرہ کریں, میرے ساتھ یہاں آ کے بحث کریں اوپر. اب ہندو تو بڑے خوش ہو رہے, غیر مسلم تو بڑے خوش ہو رہے, اور مسلمان ارے ہمارے مولوی صاحب میں مدرسے چلا رہے, انہیں تو کچھ ہل رہا ہی نہیں.
یہ مدرسے یوں چل رہے ہیں، مدرسے میں اللہ اس کے رسول کا حکم پڑھایا جاتا ہے، تو جو مدرسے کی حقارت کرے اس نے اللہ اس کے رسول کی حقارت کی ہے۔ بس ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لیے، ہر منہ زور کے لیے کوئی نہ کوئی جواب دینے والا تیار کر رکھا ہے پہلے سے، اور وہ وقت آئے گا، ابھی وقت آئے گا تو آئے گا۔ وہ بزرگ آئے، آگے کہا کیا بات ہے کہ یہ دیکھو سن لو کیا کہہ رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہوا میں اور یوں پھرے لہراتا ہوا ہوا میں جانور کی طرح، اور یوں کہہ رہا یہاں کا بحث کرو جسے کرنی۔ آپ نے اوپر نیچے دیکھا اور دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور دعا کر کے اللہ تعالیٰ نے دل میں ہم تم ہی آگاہ ہیں، سنا غور سے، ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے، ربط خفی ہے چھپا ہوا نازک تعلق، ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ اللہ سے بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے لیکن آواز، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم بھی چلو اس کے پیچھے، بس چپل آپ نے نکال دی جوتے جو پہن رہے تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو ہانگا لگایا زور، ایک دم اڑ گئے اوپر۔ پہلے سے تھوڑے سیکھ رکھا تھا، کیوں؟ ضروری علم پر تقوی کے ساتھ عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ دکھانا تھا تو غیر ضروری علم اوپر اڑنے کا اللہ نے اپنے فضل سے کہ بھائی ہمیں سب کو علم ہے کہ نامحرم عورتوں کو تکنا، دیکھنا، کالی پیلی موٹی جھوٹی کو دیکھنا جائز ہے ناجائز؟ علم ہے، عمل نہیں ہے، علم ہے اور عمل نہیں ہے۔ تو جب علم ضروری پر عمل نہیں تو آگے بھی ہوا ختم ہے، ذلیل ہوتے پھرو گے ذلیل۔ وہ بزرگ اوپر اڑ گئے۔ اچھا بھائی آپ سے نے سن رکھا ہوگا یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے پھندا ڈالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ تم یہاں سے بھاگو۔ کیوں؟ 7 تالے نہیں لگا رکھے تھے زلیخا نے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ یوں تو کہہ سکتے تھے اللہ 7 تالے لگ رہے کہاں بھاگوں، کہہ سکتے تھے نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بھاگو، دروازے تک بھاگنے کا تو مجھے اختیار ہے، آگے اللہ جانے کیا ہوگا، میری موت آ جائے گی یا ٹکر ماروں گا، کیا ہوگا اللہ جانے۔ تو آپ نے دوڑ لگائی، زلیخا نے کہا بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے، تجھے تو ایسا باندھ رکھا ہے نکل ہی نہیں سکتا تو یہاں سے۔ جب آپ دروازے کے قریب گئے، تالا کھل کے کواڑ چوپٹ، پھر باہر بھاگے، دوسرے دروازے پہنچے، کواڑ تالا ہٹا اور کواڑ چوپٹ، یہاں تک کہ 6 کے 6 دروازے پار کر دی۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھاگی آ رہی ہے، سانس چڑھ رہا ہے۔ اب 7واں دروازہ کھلنے میں ذرا دیر ہوئی، وہاں اٹک گیا آگے، وہ ہلا رہے ہیں اسے، وہ کھلتا ہی نہیں۔ جب تک وہ عزیز مصر وہاں نہیں آ لیا دروازہ کھلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں۔ اب زلیخا کا شوہر جب وہاں آیا تو اندر سے اب کواڑ کھل گئے، اب کواڑ عزیز مصر نے دیکھا ہے پیچھے پیچھے زلیخا ہانو تانو ہو رہی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام جیسے سانس چڑھا ہوا ہے اور بھاگا دوڑی ہو رہی گھر میں، یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ کبھی شوہر کو بیوی کو دیکھے، کبھی یوسف علیہ السلام، بھائی معاملہ ہے کیا قصہ ہے یہ؟ اب عورت کی ذات تھی، عورت کی مکرولیوں سے اللہ بچاوے، عورت کی مکرولیوں سے، جہاں اس نے نرمی سے ذرا سی مسکرائی اور مرد کا پانی بنا۔ اچھے سورما پہلوان نہیں چالیں، اسی لیے دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے میری حفاظت فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بیکار ہیں، بلکہ عورتیں بڑے کام کی چیز ہیں، سارا غم غصہ 1 منٹ میں دھو دیتی ہیں، اور ساری خوشیاں 1 منٹ میں خاک میں ملا دیتی۔ ایسی مہارت اللہ نے عورتوں کے اندر رکھی۔ سنا ہوگا تم نے قصہ، ایک آدمی یوں کہتا تھا کہ پتہ نہیں ہے میری سارے ضلع میں سارے دور دور تک کہاں تک عزت بندھی ہوئی ہے، تو بیوی کہنے لگی اس عزت میں میرا بھی حصہ ہے۔
تیرا حصہ کہاں سے آیا؟ تو لگائی گھر میں رہتی ہے جوتی پیر کی، تیرا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرا بھی حصہ ہے، تیری عزت جو بن رہی ہے وہ میری برکت سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا چل چل اپنا دکھا۔ انہوں نے کہا دکھاؤں؟ دکھا۔ بس کوئی بڑا آدمی آ گیا، مہمان بڑا آدمی آ گیا۔ اب وہ بیٹھے، بیٹھک میں چائے وغیرہ ناشتہ پانی چل رہا ہے، بیٹھے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، بڑی عزت ہو رہی ہے صاحب کی۔ بچوں کو بھیجا گھر میں سے، جاؤ جا کے بیٹھک میں یوں کہو ابا جی پیچھ بانٹ دو، ہمارے میں لڑائی ہو رہی۔ چاولوں کا پیچھ ہونا، وہ چاول ابال کے جو نچوڑتے ہیں وہ پانی، اسے پیچھ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہوں گے؟ وہ پیچھ بانٹ دو، لڑائی ہو رہی۔ اور مہمان دیکھ کے پیچھ پہ لڑائی ہو رہی، وہ کیسے مکار لوگ ہیں یہ، نیت سڑے، تو پھینکا کریں نالی میں، پیچھ کو کون پیوے؟ کل ان کے ہو رہی اس پہ لڑائی۔ اور آیا بس میاں جو تھے، چلو چلو آ رہا ہوں، بات بنا کے اپنا، اور غصے میں ہو کے گھر پہنچا کہ نہ کٹوا دی تو نہیں ہے وہاں، تو نے بھیجا تھے، کس نے کہا تھا؟ کہ میں نہیں بھیجا تھا، غصہ نہ کرو، میں نہیں بھیجا تھا، یہ لڑ رہے تھے پیچھ پر، تو میں نے کہا اپنے باپ کو بلا لا، وہ بانٹ دے گا تمہیں۔ تو کم وقت وہ کیا کہتا ہوگا، نالی میں پھینکنے والی چیز اس کے یہاں کھائی جا رہی، تو نے میری عزت خاک میں ملا دی، کہ بس یہ ایسی عزت لیے پھرے تھا۔ کہنے لگا جا 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 کے بیٹھ، عزت بھی پھر میں ہی چڑھاؤں گی، عزت بھی میں ہی چڑھاؤں گی۔ اب جب کھانا کا نمبر آیا دسترخوان پر، تو جہاں اور چیزیں کھانے کی تیار کر رکھی تھی وہاں پیچ بھی تھا پیالے میں، اور اس پیچ میں بادام ہیں اور پتہ نہیں کہ مغز ہیں اور میوے بھر رکھے ہیں اس کے اندر طرح طرح کے، اور بس وہ پیچ کا یہ کیا چیز ہے؟ وہ میزبان نے کہا یہ وہی ہے جس سے بچے لڑ رہے تھے، پیچ۔ اور انہوں نے چمچے سے کھا کے دیکھا، اس کی تو آنکھیں کھل گئی، ارے واقعی تو لڑنے کی چیز ہے، ایسی پیچ تو زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی میں نے۔ تو دیکھا زیادہ دیر میں اتار دیں تمہاری، زیادہ دیر میں چڑھا دیں گے، انہیں خوش رکھا کرو، سمجھے نہیں؟ یہ خوش رہیں گے تو تم بھی چین سے رہو گے، اور اگر بیوی ناراض ہوگی تو تمہاری بھی چین کل ختم ہو جائے گی، رات کی نیند بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ عورتوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو وہ ایک بڑی مالدار عورت اوپر ٹہل رہی، اس نے دیکھا یہ کیا ہے لے رہا اونٹ میں، اونٹوں پہ کیا لاد رکھا ہے اس نے۔ نوکرانی کو بھیجا، دیکھا یہ کیا ہے، یہ کیا بیچ رہا بڑے میاں؟ جا کے کہا چلو چلو اپنا کام کرو۔ ارے کیوں بتا دو کیا بیچ رہے، کیا بیچتا کچھ نہیں، میں تو مسافر ہوں، ان میں کیا ہے اونٹوں پہ لاد رکھا؟ انہوں نے کہا عورتوں کی مخرولیاں ہیں اس میں لکھی ہوئی کتابوں میں۔ انہوں نے کہا جا کے کہا جی یوں کہہ رہا، کہیں اس کی دعوت کرنی چاہیے، اور جا اس کی دعوت کر کے کسی طرح بھی منظور کر کے جھوٹ سچ بول کے جا کے دعوت کر دی۔ اب دعوت کے لیے کھانے کے لیے بلا دیا، آ گیا، آ کے اندر بیٹھ گیا، جوتے اپنے اتار دی، لاٹھی کھڑی کر دی، دسترخوان بچھا دیا، کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانا کھا کنڈی لگا رکھی تھی اندر کی، باہر سے آواز آئی، کنڈی کھٹکھٹائی، ارے یہ تو میرا گھر والا آ گیا، اور یہ تو دروغہ ہے شہر کا، تمہیں پتہ ہوگا، بہت ظالم ہے، بہت غصے پر ہے، اب میں نے بغیر اس کی اجازت کے تمہاری دعوت کر دی، اب وہ آ گئے یہاں، اب تمہیں بھی کٹے گا مجھے بھی کٹے گا، اور ہو سکے گردن بھی اتار دو۔ اب میاں جی کا حال خراب، کہنے خدا کی بندی پھر تو نے مجھے کیوں بلایا تھا یہاں دعوت کر کے، کیوں دعوت کی تھی؟ انہوں نے کہا بس چپ رہو، نہیں سن لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا صندوق میں گھس جاؤ۔ صندوق میں گھسا کر تالا لگا کے صندوق کے اوپر بیٹھ گئی، تالا لگا کے تالی جیب میں ڈال لی، ہے نا۔ اب کنڈی کھلوائی نوکرانی سے، آیا وہ، کیا بات ہے یہ دسترخوان کیسے بچھ رہا ہے؟ کہنے لگا تم دیر ہو گئی تمہارے، مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے بچھایا تھا کھانے کے لیے، ابھی بیٹھی تھی کھانے کے لیے، اتنے میں تم آ گئے، چلو بعد میں جو ہو سکے۔ اچھا بیٹھاؤ، پانی پیا، نگاہ جو دیکھا تو وہ گنوارو آدمی کے جوتے چمڑے کے موٹے موٹے، کہنے لگا یہ جوتے کیسے کس کے ہیں؟ برابر لاٹھی گئی، لاٹھی کس کی ہے؟ جوتے کس کے ہیں، لاٹھی کس کی ہے؟ کہ تم کھانا کھاؤ، تم ان چکروں میں کیوں پڑ گئے؟ کہنے پہلے بتائے کس کی ہے یہ، کہاں سے آئے جوتے کیسے؟
انہوں نے کہا سچ بتاؤں جھوٹ، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ میں سچ بتا، کہ جھوٹ بتا دوں تو جان بچ جائے گی، اور سچ بتاؤں تو تم بتاؤ میری جان بخشو گے نہیں؟ کہ ہاں بالکل معاف ہے۔ انہوں نے کہا جب ہم پڑھا کرتے تھے ایک ہمارا یار تھا، بہت گہرا دوستی تھی اس سے، بہت بڑا پیار تھا، اس کے بعد وہ شادی ہماری تم سے ہو گئی، اس کی اپنا کہیں اور ہو گئی، ہم دونوں پچھڑ گئے، لیکن وہ بڑے عشق رکھتا تھا مجھ سے، محبت، وہ ڈھونڈتا تلاش کرتا یہاں پتہ لے کے آ گیا۔ جب یہاں آ گیا تو اس کے لیے میں نے یہ کھانے تیار کیے، اور دسترخوان پہ وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، اتنے میں آپ آ گئی کہ اس کے جوتے لاٹھی ہے۔ کہنے کہاں ہے وہ؟ یہ صندوق میں میرے نیچے۔ سچ بول لی جھوٹ؟ بولو بھائی سچ بول لی جھوٹ؟ یہ میں صندوق بند کر رکھا ہوں، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ سچ بول لے، میں سچ بتا رہی ہوں، اس میں بند کر رکھا ہے۔ ایک دم سے اٹھا، غصے میں اٹھ کے لات ماری اس میں، رجوع ڈنڈا سے اس کا پکڑ کے اس کا کنڈا ہلایا، کہنا کھول تالا، اس کا تالا کھول اس کا۔ انہوں نے دیکھا اس کا میاں جی کا اندر ہی پیشاب، اور اس میں صندوق میں سے بہہ کے باہر عرق کیوڑا بہ گیا۔ کیوں جھنجھٹ مار رہے اس میں؟ تم نے تو میری بوتل ہی پھوڑ دیا عرق کیوڑے کی، وہ سارا بہہ گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے ہوں گے، تالا کھول۔ کہنے لگا بس بس ٹھنڈا ہو جا، اب دیکھو پلٹی ماری، اب دیکھو پلٹی ماری۔ سیاست ان سے سیکھ لو، عورتوں سے بھاگنے کی سیاست بھی ان سے سیکھ لو، اور بسانے کی اور آباد ہونے کی سیاست بھی ان سے سیکھ لو۔ اللہ نے بڑا مقام عورتوں کو، جتنے بڑے بڑے ولی بنے ہیں عورتوں کی اس میں ہاتھ ہے، جب اللہ نے ان کو مقام عطا فرمائے، اور جو غنڈے بن رہے ہیں ان میں بھی عورتوں کا ہاتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میاں بیوی نے رات کو ایک جگہ گزاری اور صبح کو غسل نہیں کیا، سورج نکل گیا، فجر کی نماز قضا کر دی، تو اس رات سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ ماں باپ کا نافرمان پیدا ہوگا۔ اب کر لو فیصلہ اپنا اپنا۔ تو یہ ہے ان کی ترکیبیں، ایک دم پلٹی ماری، اور پلٹی مار کے کیا کہا؟ بس 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 دیکھ لیا تیری عقل مندی، بس چپ ہو جا، کھڑا چین سے بیٹھ جا۔ اور جب انہوں نے ایسی پلٹی ماری، کیا بات، دنیا میں شہر میں شہرت ہو رہی ہے، دروغہ بڑا عقل مند، دروغہ بڑا عقل مند، دیکھ لی تیری عقل مندی، بے وقوفی، یہ تو دل کی بھی عقل نہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں یوں ہی تو دیکھوں تھی، یہ سانگ بنا کر کے یہاں دسترخوان بچھا کے جوتے یہاں رکھ کے لاٹھی کھڑی کر کے یہ تو دیکھو تھی کتنی عقل ہے تیرے میں۔ بھلا میرا جھگڑا ہوتا، میرا یار ہوتا، تجھے بتاتی، اب یہاں بند کر کے میں تجھے حدیث میں بڑھ رہا ہو، اسے بند کر رکھا، میں تجھے بتاتی، میں دیکھ لی تیری عقل، جیسے تو عقل مند ہے، بے وقوف آدمی۔ بہت اسے تو جیب چڑھی کہ نہیں تو کہے تو صحیح رہی، بغیر کھانا کھائے ٹھا ڈنڈا وہاں سے چپ کے بھاگ گیا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ کہنا اب جانا کر رات تک، جیب ایک دن چڑھ گئی سے، اور تالا کھول کے کہا آ جاؤ میاں جی کھانا کھا لو، کہنے لگا معاف کر دو معاف کر دو۔ کہنے لگی وہ جو کتابیں لکھ رکھی ہے مکر کی، ان میں یہ مکرولی بھی چڑھا لیو۔ صحیح ہے غلط؟ کہ بھائی صحیح ہے غلط؟ تو جن کی شادی ہو گئی اور جن کی نہیں ہوئی، دونوں کے لیے نسخہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو ہمارے حضرت ایک جملے میں فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے عورت اگر الٹی بات کرے تعجب نہ کرو، اور جو سیدھی بات کرے تو تعجب کرو، انشاءاللہ تعالی نباہ صحیح رہے گا۔ اور اگر تم یوں چلو گے، یوں کیوں کیا، کیوں، تو کیوں کا جواب تمہارے پاس بھی نہیں ہے، گھر کھو دو گے، طلاق ہو جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا، وہ بھی ساری عمر روتی پھرے گی، اور تم بھی روتے پھرو گے، چین نصیب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات، نسخہ؟ تو اس لیے کتاب بھی بغیر شیخ کے، یہاں سے چلی تھی نا بات، بغیر شیخ کے مشورے کے کتاب بھی مت پڑھو۔ حضرت تھان رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا میں اپنے دوستوں کو نزہۃ المجالس پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، مشورہ اپنے دوستوں کو۔ تو جن کو اعتماد تھا انہوں نے عمل اس پہ مطالعہ کرنا شروع کر دیا، لیکن عمل نہیں کر سکتے، کیوں؟ جب تک شیخ سے اجازت نہ ہو۔
اب نصیب ہوگا وہ نسخہ جو کمال والا ہے۔ یوں بنتے تھے لوگ اہل کمال کے پاس جا کے، کمال جبھی تو حاصل ہوگا جب ان کی مانیں گے، اور کمال والوں کے پاس جا کر اپنی چلائیں گے، کمال حاصل ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ جو اپنی مرضی کو فنا کر دے گا اپنے استاد کے آگے، اپنے شیخ کے آگے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کا بنے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنی چلائی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، بڑے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ یوں ہی ذلیل اور رسوا خوار رہے، اور جو معمولی درجے کا علم رکھتے تھے ان کے ادب اور اطاعت کی وجہ سے، سچی طلب اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کی؟ آ رہی ہے؟ اب جو کسی کے بزرگ کے مرید ہیں ان کے بغیر مشورے کے کچھ نہیں کرنا۔ دیکھو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ ہے عدد۔ اگر اس ترتیب سے چلیں گے جو حضور کا طریقہ ہے تو کامیابی ملے گی نہیں۔ اور سوچے بھائی جو 33 33 34 بس تینوں کو برابر ہی کروں، ایک زیادہ کیوں کر دیا؟ اللہ اکبر 34 کر دیا، میں تو سب کو برابر کروں۔ تو تیری مرضی ہوگی، اب وہ جو نفع ہے اس 33 33 34 کا وہ تجھے نصیب 33 33 34۔ کسی کا فون نمبر ہو اور کوئی کہنے لگے 33 33 33، تو کیا کہے گا وہ؟ روم نمبر کہے گا نہیں کہے گا؟ کوئی یوں کہے یہاں سے چلے جاؤ فلاں آدمی کا مکان پوچھ رہے ہو، کہاں جی؟ کہنے لگے چھٹا مکان اسی کا ہے، 1 2 3 4 5 6 یہ مکان بتایا تھا۔ کہنے بھائی 7واں اچھا سا لگے مکان، اس میں پوچھیں۔ انہوں نے کہا عبدالرحمٰن کا گھر وہ ہے پر یہاں کا خام کا دماغ خراب کر رہے ہو؟ کہے گا نہیں کہے گا؟ کہے گا؟ اچھا تم تو بہت عقل مند ہو، تمہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہی تو مضمون تھا آج سمجھنے کا، آسان کر کے میں نے سمجھا۔ ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے، دماغ پہ بہت زور پڑتا ہے سمجھانے کے لیے، کہ وہ یہ ہے اپنی مرضی سے ایک تسبیح بھی نہ پڑھو، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، انشاءاللہ تعالی نفع ہی نفع ہوگا۔ اب گردن جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔